آپ نے ظاہر نقطہ کل اٹھایا اور آپ نے عدالت کے سامنے بتایا، سہولیات کے حوالے سے بھی، ملاقات کے حوالے سے بھی تمام باتیں رکھی. آج پنجاب حکومت کا جواب بھی سامنے آیا. آپ کے کیا تاثرات ہیں اس حوالے سے؟ خان صاحب بالکل ہی ایک فریولس سا جواب ہے. میں اس کو اردو میں ترجمہ کروں تو سخت ہو جائے گا. لاغو قسم کا جواب ہے. مثلا جو باتیں کی ہیں تو یہ گیرزن میں ان کو ان سے کون سی بات تھی جو ان کو جو فیسلٹی ان کو اویلیبل نہیں تھی. گیرزن میں ہم ان کو ہر ہفتے ملاقات کرتے تھے. ٹھیک ہے کبھی کبھی ڈینائی کر دیتے تھے، یہاں بھی کر سکتے ہیں جن کنڈیشنز کے اندر ملاقاتیں کرائی گئی ہیں. گیرزن میں بھی کہا گیا تھا کہ اس کو صرف 4 بندے مل سکتے ہیں، ایک اس کی بہن، ایک اس کی والدہ، ایک اس کا والد، ایک اس کی بیوی. ایک بہن جو کہ پاکستان میں نہیں ہے تو 4 بندے مل سکتے بلڈ ریلیشن. اس کا جو بردر لا ہے جو میرا بھتیجا بھی ہے، اس کا فرسٹ کزن بھی ہے، ان کے 3 بچے جو ہیں ان تک تو انہوں نے ڈینائی کیا رکھا. یہی حال یہاں پہ ہے. انہوں نے کہا جی آپ بلڈ ریلیشن کر سکتے ہیں. اچھا پہلی بات. دوسری بات یہ جی کہ جو کنڈیشن ہے خانزاد صاحب، اصل میں چکر یہ ہے کہ جیل کے اندر سب جیل ہے. وہاں پہ ایک پتہ نہیں بتایا گیا کہ ہائی سیکورٹی زون 1 ہے جس کے اندر لشکر طیبہ کے اور ٹی ایل پی کے اور اس طرح کے قیدی ہیں جن کے ہو سکتا ہے کہ ابھی ٹرائل ہو رہے ہوں اور ان کنڈیشن میں رکھا جا رہا ہو. اب جب کہ آپ نے ان کو 10 سال کی سزا دے دی تو آپ اس کو جیل کے حوالے کر دیں، جیل جانے اور رو جانے. اب میں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پتہ نہیں وہ میری خوش قسمتی یا بدقسمتی کہ میں ہر لیول کے بندے سے ان کانٹیکٹ ہوں. میں لوگوں کے ساتھ رابطے ہوئی. میں اس سے پہلے جو متعلقہ لوگ تھے اور جو ٹاپ کے لوگ تھے، نمبر 1 تھے ہر طرح کے، جو ادھر سے بھی ادھر سے سب سے ملا ہوں. اور وہ مجھے ظاہر ہے کہ دلاسے بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ آپ جو ہے 2 4 5 ہفتے رہنے تھے. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان کو 2 بیرک سے بند کر دیا گیا ہے. یہ حقیقت ہے کہ گیرزن کے اندر ان کے حالات اس سے بہتر تھے. وہاں ان کو آدھا پونا گھنٹے کی ایک چھوٹی بہت واک بھی کرنے کی دی جاتی تھی. اور عملاً فزیکل ریمانڈ کی طرح ایک حوالات میں ایک چھوٹے کمرے بند تھے. اب ایگزیکٹلی یہاں پہ 2 کمروں کے اندر بڑے اور چھوٹے مجھے اس کا نہیں پتا، ان کے اندر ایک کوریڈور بنا ہوا ہے جہاں پہ 14 ایک طرف تھے، 14 دوسری طرف. شاید ان میں سے 2 کو رہا کر دیا گیا ہے. اور اس کے بعد وہاں پہ وہ کہتے ہیں جی نہ تلاوت ہو سکتی ہے، نہ اس طریقے سے آپ کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں. ان کو ظاہر بندے پہ بندہ چڑھا ہوا ہے، یہ اتنا شور ہو گیا اور وہ سارا ہے کہ اس کو کھولتے نہیں ہیں. ان کو جیل میں کسی سے ملنے کی اجازت نہیں ہے. 4000 قیدی ہیں کوٹ لکھپت جیل میں. 4000 قیدیوں کے بعد یہ جو جیل رولز کے مطابق صبح ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور شام کو جو ہے رات کو ان کو بند کر دیا جاتا ہے. اب نہ تو یہ جیل کے اندر سب جیل قرار دے کے انہوں نے ایسا بتا دیا، تاثر دیا. مجھے تکلیف یہ ہوتی ہے کہ بائی دا پیپل، آف دا پیپل، فار دا پیپل. اور وہ لوگ جو ہے کانٹیسٹ کر رہے ہیں انہی لوگوں کے رائٹ کہ جو بائی دا پیپل، آف دا پیپل، فار دا پیپل ہے. صاحب یہ تو یعنی کہ جو آج کہا گیا، اور ایک بات آخری جی مکمل کیجیے. جی میں سوال کر لیتا ہوں کہ جو پھر عدالت میں آج کہا گیا کہ مینول کے مطابق سہولیات ہیں وہ نہیں مل رہی ہیں، جو باتیں تفصیل بتائی گئی وہ بالکل بھی نہیں ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ مجھے ہنسی آئی کہ آپ تو خیر بہت جو ہے آج کی پیداوار آپ کو کیا پتا ہے کہ 61 65 کی جو ہے صورت پوسٹ وار کا بھی مجھے ذہن میں ہے اور 71 کا تو بہت اچھی طرح نقش ہے. یہاں سے ریڈیو پاکستان سے جو انڈین قیدی ہوتے تھے ان کی جو ہے بیانات ہوتے تھے، ادھر سے انڈین ریڈیو سے پاکستانی قیدی. ہمیں جی 7 دن گرم روٹی دی جاتی ہے، ہفتے میں 1 دن حلوہ دیا جاتا ہے. یہ تو ان کی آج رپورٹ آئی ہے. میں تو میں نے آج کورٹ کو بتایا جی کہ گیرزن کے اندر یہی سہولتیں ان کو تھیں. جو اصل چیز ہے کہ ان کے پاس پابندی ہے، ان کے پاس نہ ان کو اپنے کسی رشتہ دار سے، دوست سے، ان کے بزنسز ہیں. جیل مینول کہتا ہے کہ وہ اپنے بزنس کے لیے اپنے سٹاف سے کنسلٹ کر سکیں گے، ان کو رائے دے سکیں گے. وہاں پہ جی جس جگہ ملوایا جاتا ہے اندر ایک بیرک ہے، آگے ونڈوز بنی ہوئی ہیں اور کھلا سارا معاملہ ہے. ایک قیدی اندر کھڑا ہے اور اس کے 5 7 لواحقین باہر کھڑے ہیں. 700-800 بندہ شور ہو گیا، کوئی کانوں سنائی بات ہی سنائی دیتی، کوئی کنڈیشن ہے ملنے کی. حقیقت یہ ہے کہ گیرزن میں اکیلا ملوایا جاتا تھا.
آدھا گھنٹہ پہلے 20 منٹ 15 منٹ ملواتے تھے, آخری 2-3 مہینوں میں آدھا گھنٹہ کر دیا گیا تھا. لیکن مجھے تو چاہیے نہیں, ہم نے کہی کہ جو جیل مینول کہتے ہیں اس کے مطابق رہنے تھے. آپ نے آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی ہے. ظاہر حسان نیازی کو بہت سخت سزا دی گئی 10 سال کی, بطور فیملی آپ کے لیے ایک مشکل وقت ہے. آج مریم نواز صاحبہ نے ذکر کیا اور جو واقعہ تھا پتلون کے حوالے سے اس کی بات کر کے ویسے تو ہمدردی کا اظہار کر رہی تھی, مگر ایسا لگ رہا تھا کہ 10 سال کی جو قید ہوئی ہے اس کو جسٹیفائی بھی کر رہی تھی. اس پر کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ دیکھیں شاہزیب صاحب, مجھے بڑا افسوس ہوا مریم نواز صاحبہ کا. ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا, ایک بڑے کلیشے ہے, ایڈیج ہے کہ سیاست میں دل نہیں ہوتا. تو جب یہ بات کی تو مجھے لگا کہ سیاست کی آنکھ میں حیا بھی نہیں ہوتی. میں 7-8 سال جو کرتا رہا, میرا اپنا نیریٹر تھا. اب اس کے بعد انہوں نے جو بات کی بالکل سریح جھوٹ ہے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ جو لوگ جناح ہاؤس کے اندر داخل ہوئے ہیں, جنہوں نے اکسایا ہے, جنہوں نے بھڑکایا ہے, میں ملٹری کورٹس کی ایز اے ڈیموکریٹ, ایز اے کانسٹیٹیوشنلسٹ میں کبھی حمایت نہیں کروں گا. لیکن ان کو ATC میں قرار واقعی سزا دیں, 14 سال 10 سال 20 سال جو بھی قانون کہتا ہے, جنہوں نے جو کچھ فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا. حسان نیازی صاحب کے لیے مجھے کوئی ریلیف نہیں چاہیے, مجھے انصاف چاہیے. یہ کلپ جو ہے جنہوں نے بنایا تھا اور یہ تاثر دیا تھا اور پورا نیریٹو پھیلایا کہ انہوں نے پتلون اٹھائی ہوئی ہے, اب اس تقریر کے اندر اگر اس نے اکسایا ہے, بھڑکایا ہے, یا پتلون اٹھائی ہے, یا پتلون کو کہیں سے ہاتھ لگایا, کوئی نامعلوم پیچھے سے, پتہ نہیں کون نامعلوم تھا, تقریر کے دوران ینگ آدمی ہے جو شیلا کی نے کہا یہ حسان صاحب تک پتلون پیچھے سے اٹھائی جا رہی ہے. آپ وہ کلپ ابھی دکھا رہے ہوں گے شاید. اب اس میں یہ ہے کہ جو ہے نا, انہوں نے کمنٹ دیا کہ ان کی بھائی صاحب کی جو ویسٹ ہے وہ 50 انچ ہے, جو بڑا ہی ڈسپیکیبل, بڑا مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ ایک پڑھا لکھا آدمی LLM ہے, بیرسٹر ہے, وہ اس طرح کا کمنٹ دے. لیکن اور اس کے علاوہ اگر اس میں جو سزا ہو دے, آپ انصاف دے. ریاست جب جھوٹ بول کے لوگوں کو سزائیں دلوائے گی, میرا خیال ہے کہ اس ریاست میں بڑا کڑا وقت آ جاتا ہے. اور پھر مقصد کیا ہوگا, یہ ہوگا کہ جی تحریک انصاف کے لیے جب یہ خبر چلے گی کہ عمران خان کا بھانجا, تو اس کے لحاظ سے پتہ نہیں وہاں پہ ٹیررائز ہو جائیں گے. 2.5 سال میں شاہزیب صاحب, جنوری سے 2021 سے لے کے آج جنوری 2024 ہے, 3 سال میں ایک سیاست کے اندر جو اپنی ساکھ, اپنی ساری مقبولیت اس کی زمین بوس ہو چکی تھی, آج وہ پورے پاکستان کی سیاست کو اپنی گرفت میں لے کے پھر رہے. کیا اس نے کشمیر آزاد کروایا ہے؟ کیا بزدار نے تاریخی حکومت کی ہے؟ کیا اس نے اپنے 2018 کے وعدے پورے کیے؟ ظاہر ہے کہ جو لوگ عمران خان صاحب پروجیکٹ کو 3 سال ہینڈل کر رہے تھے, انہوں نے مس ہینڈل کیا ہے. انہوں نے عمران خان صاحب کے اندر مردے میں جان ڈالی اس کی سیاست کے, اور وہ آج کل دندناتا پھر رہے. باقی جو ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں, جو مجھے تکلیف ہوئی ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے ہمارے جو سیاست کے جو لوگ ہیں جیسے مریم نواز صاحبہ, مجھے حقیقت امید نہیں ہے, لیکن انسان کو جن سے کچھ تعلق ہو ان سے تکلیف پہنچتی ہے. اب میں خود اسی بات کا جو ہے میرا پروفیشن ہے باتیں کرنا یا آرگومنٹ دینا, یہ کہ ہمدردی میرے ساتھ کرنا اور اس کے بعد کہنا کہ جی وہ اس نے یہ پتلون اٹھائی اور پورا قصہ نریٹ کرنا. تو اگر یہ قصہ غلط ہے تو میرا خیال ہے کیا مریم بی بی معافی مانگیں گی یا اس کے کہیں گی میں الفاظ واپس لیتی ہوں؟ یقیناً نہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ ایک صاف چیز ہے, دن دہاڑے, اور وہ پہنچے بھی رات کو ہے یہ, اور یہ تکلیف بھی رات کا ہے. واقعہ تو ہوئے 3-4 پہ ختم ہو گیا تھا. میں کوئی صفائی نہیں دے رہا ہوں, عدالت کے اندر ہم انشاءاللہ اپیل بھی کریں گے اور دیکھیں گے انصاف ملے نہ ملے. مجھے افسوس ہوتا اگر میرا بیٹا جو ہے کسی ایسی ایکٹیویٹی میں جو میرے لیے باعث شرم ہوتی اور میری باعث تصدیق ہوتی کہ اس طرح کا بندہ جو ہے اگر یہ کام کرتا, اور کوئی ملٹری انسٹالیشن بھی تنصیبات پہ جو گروسم ایک کرائم ہے وہ یہ کرتا.